چشتیاں کے علاقے بغداد کالونی میں 9 اکتوبر کی رات 9:10 بجے کے درمیان مبینہ پولیس مقابلے میں 4 پولیس اہلکار اور 2 افراد کے جاں بحق ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے دنیا نیوز کی خبر پر نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی راؤ فاروق اور ایس ایچ او اکمل بسرا کو تو معطل کر دیا، تاہم 11 ملزموں کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا، جبکہ آئی جی پنجاب کی طرف سے مقرر کیے جانے والے انکوائری افسر متاثرہ خاندان کے پاس نہ پہنچ سکے۔ پولیس نے پہلے ان ہلاکتوں کو پولیس مقابلہ قرار دیا، بعد میں یہ کہا گیا کہ ایک مقدمے میں نامزد ملزموں کی گرفتاری کے لیے جانے والی پولیس پارٹی پر ملزموں کی طرف سے فائرنگ کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئی۔ دنیا نیوز کی ٹیم جب حقائق جاننے کے لیے بغداد کالونی پہنچی تو عینی شاہدین نے اسے پولیس گردی قرار دیا۔ پولیس فائرنگ سے ہلاک محمد اشرف کی بیوہ کا کہنا تھا کہ ان کا محمد عابد کے ساتھ معمولی جھگڑا تھا، جس پر پولیس نے ان کے گھر دھاوا بول دیا۔ پولیس نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور بیٹے محمد نعیم کو گولی مار دی، جبکہ اس کے شوہر محمد شفیع کی جوابی فائرنگ سے 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ پولیس فائرنگ سے محمد شفیع بھی جاں بحق ہو گیا۔ ڈی سی او نے پولیس کی ایف آئی آر واپس لینے اور 6 اہلکاروں سمیت 11 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا حکم دیا۔ انتظامیہ نے متاثرہ خاندان کے ایک فرد کو سرکاری ملازمت دینے، مالی مدد اور جوڈیشل انکوائری کرانے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ ڈی سی او بہاول نگر محمد عامر جان نے دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے پولیس اہلکاروں کی غلطی کا بھی اعتراف کیا۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں صبح پنجاب کی سیدھا خبروں پر۔ کراچی میں دربار حضرت عبداللہ شاہ غازی پر ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کے بعد ضلع انتظامیہ نے ضلع بھر کے مزارات پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کرتے ہوئے درگاہ دربار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو زائرین سے خالی کرا کر سیل کر دیا تھا، جسے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے تمام عقیدت مندوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ دربار کے 5 گیٹوں میں سے 4 کو بند کر کے ایک دروازے سے زائرین کو واک تھرو گیٹ میں سے داخل ہو کر گزرنے دیا گیا ہے۔ کسی بھی شخص کو بغیر سیکیورٹی احاطے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ دربار کی جانب جانے والے راستوں میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے اور داخل ہونے والے زائرین کو خفیہ کیمروں کے ذریعے چیک کیا گیا ہے۔ دربار پر آنے والے زائرین کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکار حفاظتی انتظامات کی آڑ میں بے جا تنگ کر رہے ہیں اور بعض اوقات توہین آمیز رویہ بھی اختیار کر رہے ہیں۔ ان کا یہ رویہ اس قدر حد تک آمیز ہے کہ آنے والا زائر دوبارہ پولیس اہلکاروں کے ہوتے ہوئے حاضری کی جرات نہیں کر سکتا۔ زائرین نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت درگاہوں کے سیکیورٹی انتظامات کو پول پروف بنانے کے اقدامات کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ دربار کا تقدس پامال نہ کیا جائے اور زائرین کے ساتھ سیکیورٹی اہلکاروں کے توہین آمیز برتاؤ کو روکا جائے۔ قصور کی پوری سرکاری مشینری لاہور کے نواحی گاؤں پانڈو کے رہائشی حافظ طارق محمود کو ناکے پر روک کر 10,000 روپے نقدی اور موبائل فون چھیننے کے بعد مانگا روڈ کوٹ پر نجی ٹارچر سیل میں تشدد کا نشانہ بنانے کے ذمہ دار ایس ایچ او اور پولیس ملازمین کو بچانے کے لیے حرکت میں آ گئی۔ ایک طرف تشدد کا شکار ہونے والے طارق محمود کے ورثاء پر کیس کی پیروی نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تو دوسری طرف میڈیکل بورڈ بٹھانے میں تاخیر کی گئی، جبکہ میڈیکل میں تشدد کی تصدیق ہونے کے بعد میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کی کاپی بھی عدالت کو نہیں بھیجی گئی۔ حافظ طارق محمود کا میڈیکل بورڈ معائنے کے لیے صبح 9 بجے کا وقت مقرر تھا، لیکن میڈیکل دن 1 بجے ہو پایا۔ جب میڈیکل بورڈ کے سربراہ ڈاکٹر شفیق رانا سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی تو بڑی مشکل سے اپنا مختصر سا موقف دے کر چلے گئے۔ ایس ایچ او کوٹ رادھا کرشن طارق خان سابق چیف سیکرٹری پنجاب جاوید محمود کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اس حوالے سے ڈی پی او قصور محمد گوہر نفیس کا ان کیمرہ موقف لینے کی کوشش کی تو دنیا نیوز کی ٹیم کو 2 گھنٹے تک انتظار کرایا گیا اور وہ اپنا موقف دینے میں ٹال مٹول کرتے رہے۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ حافظ طارق کے خلاف لاہور کے تھانہ کہانہ میں زیر دفاع 324 کا مقدمہ درج ہے اور وہ اس میں اشتہاری ہے۔ جب اس کی تصدیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس مقدمے کو خارج ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں اور ان کی یہ لڑائی اپنے خاندان میں ہوئی تھی، جس کا چند روز بعد ہی راضی نامہ ہو گیا تھا۔ حافظ طارق کو تشدد کے علاوہ ان کے پیروں میں کیل بھی ٹھونکے گئے اور جسم کو مختلف جگہوں سے جلتی ہوئی سگریٹوں سے داغا گیا، مگر ضلع قصور کی پولیس سمیت پوری ضلع انتظامیہ ایس ایچ او سمیت دیگر ملزمان کو بچانے کے لیے سر توڑ کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ حافظ طارق کے خلاف کسی بھی تھانے میں مقدمہ درج نہ ہے اور نہ ہی وہ کوئی ریکارڈ یافتہ ہے۔
سابق وفاقی وزیر اور MNA جہانگیر خان ترین نے کہا ہے کہ متاثرین سیلاب کی بحالی تک متاثرین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. جن متاثرین کے وطن کارڈز نہیں بنے کوشش کر کے ان کے وطن کارڈز بنوائیں گے. رحیم یار خان میں محمود اسٹیڈیم میں قائم وطن کارڈ سینٹر کے دورے کے دوران جہانگیر خان ترین نے کہا کہ متاثرین کی مکمل بحالی ان کو خوراک، شیلٹر اور صحت کی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. اس موقع پر صوبائی صدر مسلم لیگ فنکشنل MPA مخدوم سید احمد محمود بھی ان کے ہمراہ تھے. اس موقع پر مخدوم احمد محمود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیلاب کی شکل میں ایک بہت بڑی آزمائش تھی. سیلاب نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے اور ہم سب کو متحد ہو کر متاثرین کی بحالی کے کام کرنا ہوں گے. بہاڑی میں پنجاب حکومت انجمن تاجران اور مخیر حضرات کے تعاون سے دسترخوان نے کام شروع کر دیا ہے، جہاں غریب اور مزدوروں کو 12 روپے میں سستا اور معیاری کھانا مہیا کیا جاتا ہے. مسلم لیگ نون کے ضلع رہنما چودھری طاہر انور والا نے دسترخوان کا معائنہ کیا اور کھانا بھی کھایا. انہوں نے کہا کہ غریب اور مزدور آدمی کو اس مشکل اور کٹھن دور میں 12 روپے میں سستا اور معیاری کھانا مہیا کرنا بے شک ایک عظیم کارنامہ ہے. انہوں نے کہا کہ حکومتی لوگ کمیشن سے اپنی تجوریوں کو بھر رہے ہیں اور ملکی دولت کو لوٹ رہے ہیں اور غریب کا استحصال کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ ملک اور عوام کی فلاح کے لیے کام کریں. انجمن تاجران کے صدر ارشاد بھٹی نے کہا کہ جب تک اللہ نے ان کو ہمت دی ہے وہ اس دسترخوان کو غریبوں کے لیے جاری رکھیں گے. اس موقع پر مہر شبیر سیال، حمید میواتی، شیخ جاوید، پرویز بھٹی، رانا رمضان، سرفراز شاہ اور دیگر شہری موجود تھے. حسن ابدال پولیس نے چھاپا مار کر نیٹو کا چوری شدہ سامان برآمد کر لیا. سامان مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے حسن ابدال کے ایک مکان میں رکھا گیا تھا. پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ منو نگر کے قریب نیٹو کا سامان ایک پرانی بلڈنگ میں موجود ہے، جس پر پولیس نے چھاپا مار کر 30 ٹائر، 114 میگزین باکس، 184 امریکن رائفل کے میگزین، 12 ریسکیو کٹس سمیت قیمتی سامان برآمد کر لیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ یہ سامان نیٹو کنٹینر سے چوری کر کے مارکیٹ میں فروخت کر دیا جاتا ہے. ڈی جی پاکستان رینجرز پنجاب میجر جنرل محمد یعقوب خان نے کہا ہے کہ سیلاب کے متاثرین کو ریسکیو کرنے کے بعد ان کی بحالی کرتے ہوئے رینجرز نے محمود کوٹ کے مقام پر متاثرین کو نئے مکان تعمیر کر کے دیے. رحیم یار خان میں رینجر انسٹیٹیوٹ برائے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے طلباء میں اسناد تقسیم کرنے کی تقریب کے موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان رینجرز نے مزید 55 گھر مکمل کر لیے ہیں جو جلدی متاثرین کے حوالے کر دیے جائیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب رینجرز نہ ہی کوئی سیاسی پارٹی اور نہ ہی کوئی فرقہ ہے، اس کی پارٹی اور فرقہ صرف اور صرف پاکستان ہے. انہوں نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں ہر شعبے کی ٹیکنیکل ٹریننگ دیتے ہوئے ڈپلوما جاری کیے جاتے ہیں اور اب پاکستان میں بھی تمام شعبہ جات میں ٹیکنیکل ڈپلوما کی بہت ضرورت ہے تاکہ وطن عزیز کے نوجوان بھی پاکستان اور غیر ممالک میں باعزت روزگار حاصل کر سکیں. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ سیاستدانوں نے متفقہ طور پر 18ویں ترمیم پر دستخط کر کے عدلیہ کے پر کاٹ میں